السلام علیکم۔ پچھلے کچھ عرصے سے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جب سے مودی سرکار قائم ہوئی ہے، پاکستان کے خلاف انتہا پسندی پر مبنی بیانات کا سلسلہ بہت تیزی سے بڑھ گیا بھارت کی جانب سے۔ آج ایک بڑا ہی تگڑا اور دھانسو قسم کا سٹیٹمنٹ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے جاری کیا، جس میں انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے ایڈریس کرتے ہوئے دو چیزوں کی طرف بڑی واضح اور کھلی نشاندہی کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ضرب عضب آپریشن نے وہ گنجائش پیدا کر دیا کہ شہری علاقوں میں ڈیسائسو سرچ، جو حتمی کارروائی ہے دہشت گردی کے خلاف شہری علاقوں کے اندر، اس کا فیصلہ اور اس کا موقع اور اس کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے۔ یہ خاص طور پر سورا گوٹ اور ابھی ریسنٹلی جو مستونگ کے اندر واقع ہوا، اس کے بعد اس کی کڑی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے شہری علاقوں کے اندر جو پناہ گاہیں سلیپر سیلز ہیں اور وہ مدارس جو دہشت گردی یا وہ تنظیمیں جو دہشت گردی میں اور انتہا پسندی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کے خلاف اب ایک فیصلہ کن جنگ کر ہی لی جائے، تو اس کی طرف بیان آ گیا۔ اور دوسرا بیان اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ مودی صاحب نے پہلے کہا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ٹھیک نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ان کا وزیر دفاع کا بیان آیا کہ دہشت گردی کا دہشت گردی سے جواب دیں گے، پھر ان کی فورن منسٹر سشما کا جواب آ گیا کہ پاکستان سے بات ہی نہیں کریں گے جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ کشمیر کے اندر ڈیموگرافکس چینجز لانے کے لیے انہوں نے اور لوگوں کو لا کے باہر سے ہندو پنڈتوں کو بسانا شروع کر دیا۔ تو آج انہوں نے کہا پاکستان اور کشمیر انسیپریبل ہے، جدا جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ کشمیر پاکستان کا، وہ کہتے ہیں انڈیا والے کا ٹوٹ انگ ہے، پاکستان کہتا ہے ہماری شہ رگ ہے۔ تو آج آرمی چیف کا بیان ہے، ہماری حکومت کیا کہتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف ہمارے ساتھ ہیں۔ خواجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ خواجہ صاحب، بڑا سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے جو آرمی چیف نے آج جاری کیا۔ بینگ ڈیفنس منسٹر، پہلے تو آپ کا اس کے اوپر رد عمل لے لوں، پھر میں آپ کی حکومتی پالیسی کے اوپر بھی جاننا چاہوں گا۔ پہلے آپ کا رد عمل آرمی چیف کے بیان کے اوپر۔ ملک صاحب، میرا آرمی چیف کے بیان پر رد عمل جو ہے وہ جو ہے میرا خیال ہے یہ لفظ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ میرا آرمی چیف کے بیان کے اوپر جو ہے وہ سپورٹ جو ہے یا سولیڈیرٹی جو ہے، میرا خیال ہے انہوں نے پاکستانی قوم کی اور پچھلے 67 سال کی جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس کو ری ایٹریٹ کیا، اور یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہم اس کو کشمیر کی جو موومنٹ ہے یا وہاں پہ پلیبسائٹ کا جو ہمارا مطالبہ ہے یو این ریزولوشن کے مطابق، اس کے لیے کوششیں جو ہے تیز تر کی جائے۔ دوسرے دن جو آپ نظر دیکھتے ہیں کہ پاکستانی فلیگ جو ہے وہاں پہ لہرایا جاتا ہے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، پاکستان کا قومی ترانہ وہاں پہ گایا جاتا ہے۔ تو اس سچویشن میں سرحد کے اس پار یعنی پاکستان کی طرف سے ہمیں ان کی سپورٹ جو ہے وہ بھرپور کرنی چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو یہ احساس ہو کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے۔ خواجہ صاحب، تو آپ فلی انڈورس کر رہے ہیں جو بات جنرل راحیل شریف نے کہی؟ آپ اس کو فلی انڈورس کر رہے ہیں؟ میں کہوں گا کہ ہماری جو سیکورٹی پیراڈائم ہے اس کا پیوٹ جو ہے وہ کشمیر ایشو ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس بات میں، اور نہ کسی کے ذہن میں اس قسم کا شک ہونا چاہیے۔ ساری حکومت اس سے متفق ہے، اور میاں نواز شریف نے پچھلے سال جو اس کی جنرل اسمبلی میں اپنے ایڈریس میں اس کی بڑی باشگاف الفاظ میں جو ہے اس کو ری ایٹریٹ کیا تھا کہ یہ کہ انفینشڈ ایجنڈا ہے پارٹیشن کا جو ابھی مکمل ہونا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے یو این ریزولوشن جو ہے اس کے اوپر۔ لیکن میں ایک بات ملک صاحب یہاں پہ کہنا چاہوں گا، ذرا پلیز اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ یہ جو سکرینز کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا ہے، یا وہاں پہ شہیدوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں، وہاں پہ جوان عورتیں، بہنیں، مائیں اور باپ اور بھائی جو ہے بچیاں رو رہی ہوتی ہیں، اور وہاں کے جو ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، سر عام جو ظلم بھارتی افواج جو ہے کشمیری مسلمانوں کے اوپر کر رہی ہے، نہ صرف ویلی میں بلکہ جموں میں، لداخ میں 46% آبادی ہے، لداخ کی مسلمان آبادی ہے۔ اس وقت بھی جموں کی آبادی جو ہے 30% ہے، اور وہ اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے ویلی کی مسلمان ہے۔ ہمارے یہاں پہ میڈیا میں صرف اور صرف پاکستان ٹیلی ویژن اس کو کور کرتا ہے، باقی میڈیا جو ہے وہ بڑی بڑی بریکنگ نیوز دیتا ہے، لیکن کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور کشمیر کے اوپر جو ہمارا ایک تاریخی سٹینڈ ہے
جسٹ سٹینڈ ہے، وہ انصاف پہ مبنی سٹینڈ ہے. اور یہ جس طرح جنرل رحیل نے کہا ہے کہ پاکستان کا اس کے بغیر نامکمل ہے اور یہ ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے جس کو جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچنا ہے. تو اس میں ابھی تو 2-3 روز میں جب اکراس دی بارڈر اس طرف اور اس طرف جو ہے وہ تیزی آئی ہے بیانات میں، تو یہ کوریج جو ہے اس وقت بھی آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے. لیکن آگے پیچھے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ ٹوٹل کمرشلزم میں مصروف ہے. وہ تو بریکنگ نیوز بھی اس لیے کو دیتے ہیں کہ اس میں 4 پیسے بنے جو ہیں. جو ہمارے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، یو آر اے ویری ویل ریسپیکٹڈ اینکر پرسن اور بڑی معتبر آواز ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے امن کے لیے تو موومنٹ جو ہے ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پہ چلتے ہوئے چینلز پہ چلتی رہی. لیکن آج جب کشمیری جو ہے وہ خود اپنے بازاروں میں، اپنی گلیوں میں، سری نگر میں، اننت ناگ میں، دوسری جگہ جو ہے وہ ایک اپنی سٹرگل کو جو ہے وہ دوبارہ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر جو ہو رہا ہے. خواجہ صاحب، اس کا جو بھارتی وزیر دفاع کا بیان، سشما کا بیان، مودی کا بیان، یہ دہشت گردی کا جواب دہشت گردی سے دیں گے، یہ کس قسم کی چیزیں تھیں؟ ہم را کے اوپر جنرل رحیل کا ایک بیان دہرا دیتا ہوں. کراچی گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک پیٹرن ہے، ایک ڈیزائن ہے جس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد وہاں سے انڈین ڈیفنس منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ آئی بہت ہی نیگیٹو. آپ نے اس کا جواب تو دیا، لیکن آج میں دوبارہ آپ سے سننا چاہتا ہوں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سارے واقعات جو ہیں اس کے پیچھے را کی انوالومنٹ ہے. بلوچستان کے اندر دہشت گردی کو ہوا دینے میں ہم کہتے ہیں کہ را کی انوالومنٹ ہے. بینگ اے ڈیفنس منسٹر، آج آپ کیا کہیں گے کہ را کی انوالومنٹ کے ثبوت، شواہد ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل ہیں، بالکل ہیں. جو ہے بلوچستان میں تو بلوچستان کے بڑے نامی گرامی ایک لیڈر کے پاس پاسپورٹ ہے. کس کے پاس؟ میں نہیں، بعض وجوہات کی بنا پہ ان کا نام ہی لینا چلے سکتا، لیکن میں آپ کو آف دی ریکارڈ بتا دوں گا. برہم ڈاک بگٹی کے متعلق کہا جاتا ہے شاید کہ وہ انڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کرتے ہیں، لیکن اپنے انڈین پاسپورٹ پہ جو ہے وہ کون ٹریول کرتا ہے کون نہیں ٹریول کرتا. لیکن اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بلوچستان کے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں، فریڈم فائٹرز ہیں، ان کے پاس انڈیا نہ صرف ان کے پاس پاسپورٹ ہے بلکہ انڈیا ان کی مالی امداد بھی کرتا ہے. بلوچستان میں جو ہے شہادات بالکل 100% موجود ہیں. دوسری بات جو ہے، میں بار بار اس کو ریٹریٹ کر رہا ہوں، بار بار اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ آج جب پاکستانی افواج جو ہیں ٹیررزم کے خلاف ایک بہت پچھلے 10 12 15 سال سے مطالبہ چل رہا تھا کہ ہمیں نارتھ وزیرستان میں ایکشن کرنا چاہیے اور فلانے کے خلاف الیکشن کرنا چاہیے فلانے. اب جب پچھلے 1 سال سے ہم لڑ رہے ہیں، بھارت جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کے اوپر ٹینشن کریٹ کر رہا ہے، ہماری جو ٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ دہشت گردی کی امداد کر رہا ہے پاکستان میں. اور جب وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا جواب دہشت گردی سے دیا جائے گا اور کانٹے سے نکالا جائے گا، اس سے زیادہ اور کیا لیٹنٹ قسم کی دہشت گردی کا وہ کلیم ہے جو ان کو پاکستان کر رہے ہیں. دوسری بات، سی پیک کا ان سے کیا تعلق ہے؟ ہو سکتا ہے سی پیک کا اکنامک بینیفٹ جو ہے پورے ریجن کو، اس میں انڈیا بھی شامل ہے، اس کی مخالفت اس لیے کرنے کی وہ پاکستان میں مان رہا ہے. اس سے زیادہ پاکستان کے خلاف بوکس جو ہے یا پاکستان کے خلاف جو ایک اینیمٹی جو ہے رکھنی ہے اپنے ذہن میں. اور آج بھی یہ جو ایک ایکسٹریم سوچ ہے بھارت کے رولرز کی، جو وہ سیکولر تو وہ ختم ہو گیا. سیکولر تو یہ از اے تھنگ آف پاسٹ. خواجہ صاحب، 2 چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، ایک آپ کی افغانستان کے ساتھ کافی گرم جوشی پیدا ہوئی. جو کرزئی کے وقت دوری تھی وہ اب اشرف غنی کے آنے کے بعد دوبارہ کچھ محبت میں بدلی ہے. بلکہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ISI اور وہاں NDS کے درمیان بھی آپس میں تعاون کا معاہدہ طے پا گیا. تو جیسے جیسے آپ کے یہ جو افغانستان والے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، یہاں نارتھ وزیرستان میں آپ آپریشن کر رہے ہیں، یہاں کرکٹ سیریز ہو رہی ہے، تو آپ کے ملک کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں پہ تیزی آ گئی ہے دہشت گردی کے اندر. کبھی پورا گوٹ ہو جاتا ہے، کبھی مستونگ ہو جاتا ہے. لاہور میں کرکٹ میچ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. وہ ہمارے انفارمیشن منسٹر کے مطابق جو بلاسٹ تھا وہ بھی دوسرے والا بلاسٹ تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو یہ تیزی کیوں ہوئی؟ کیا ہے اس کے پیچھے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے بھی تانے بانے جو ہیں وہیں سے ملتے ہیں. پاکستان کے خلاف جو بھی برسر پیکار ہوگا، چاہے وہ دہشت گرد ہوں گے یا کوئی اور ہوگا، ہندوستان اس کی سرپرستی کرنا چاہے گا، بالکل 100% کرنا چاہے گا.
ہندوستان بھی اور بھی دنیا میں ممالک موجود ہیں جو پاکستان یہ جو دوسرا حصہ ہے آج کے بیان کا جس میں یہ کہا گیا کہ ضرب عزم نے وہ سپیس پیدا کر دیا ہے کہ ہم ڈیسائسو سرج کر سکتے ہیں اربن ایریاز کے اندر، میں اس کی بھی وضاحت آپ سے چاہتا ہوں، کیا فیصلہ کیا ہے حکومت نے؟ کیونکہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں بھی 2 روز پہلے آپ بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے، ساری ہماری ٹاپ جو ٹیئر ہے لیڈرشپ کا سول اور ملٹری اکٹھے بیٹھے تھے، کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ دیکھیں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، جو آپ باتیں کر رہے ہیں یا میں باتیں کر رہا ہوں، یہ ساری وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں، جس میں بالکل اور جو ہے کمپلیٹ یونانیمٹی تھی جو بھی وہاں پہ پارٹیسپینٹس تھے ان میں، اور یہ بات بالکل 100% جو ہے جو چیف نے کہا ہے کہ ایک سپیس پیدا ہوئی ہے۔ ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے سٹیز میں افیکٹولی موو کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے کہ کہاں پہ سسپیکٹڈ ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں، یا کہاں پہ ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یا کہاں پہ ان کی اربن سینٹرز میں سینکچوریز ہو سکتی ہیں۔ میں مدارس کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، ٹیررسٹ تو ہر جگہ پناہ گاہیں ان کی موجود ہیں، لیکن جو مدرسے ان کے ساتھ لنکڈ ہیں ان کے متعلق ہمارے پاس انفارمیشن ہے۔ میں نے اگلے دن کہا تھا کہ 20, 22, 25 ہزار یا رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ مدرسے ہوں۔ ان میں بعض مدرسے ہیں ویری اسمال پرسنٹیج، بڑی پرسنٹیج نہیں ہے، باقی مدرسوں کے متعلق نہیں میں کہنا چاہتا، وہ پیٹرنائز کرتے ہیں دہشت گردی کو۔ اور ندیم، یہ ہماری سرزمین کے اوپر دوسرے ممالک جو ہیں وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے فرقہ وارانہ اور ریلیجس اسٹرائف جو ہے وہ جاری اور ساری رہے۔ یہ چیز جو ہے ہم نے مختلف سٹیجز کے اوپر انٹرنیشنلی اٹھائی بھی ہے کہ یہ جو فارن فنڈنگ ہے ہمارے یہاں پہ متشدد سوچ کے رکھنے والے مختلف فرقوں سے جو لوگ ہیں وہ بند کی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں خواجہ صاحب، ان کی جو پاکستان کے دوست ممالک کی طرف سے بھی، یہ تو ہم انڈیا تو ہمارا ایک روایتی حریف ہے نا، جو دوست ممالک سے بھی فنڈنگ آ رہی ہے، حکومت کیا اس کو روکے گی، چیک کرے گی کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس کا مصرف کیا ہے؟ جی بالکل، ہم نے اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پیسہ آتا ہے تو وہ گورنمنٹ کے پاس آئے، وہ کسی پرائیویٹ ریلیجس آرگنائزیشن کے پاس یا پرائیویٹ اسکول کے پاس یا مدرسے کے پاس نہ آئے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کہاں آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ ہم نے ان حکومتوں کے ساتھ جو ہے ٹیک اپ بھی کیا ہے کہ آپ کے پرائیویٹ سٹیزن جو ہے یہاں پہ فنڈنگ کرتے ہیں اپنے جو ان کے جو مسلک ہیں ان کی سپورٹ کے لیے یا اس کی ترویج کے لیے، چاہے وہ ترویج پرامن ہے یا متشدد ہے، اس کے لیے وہ پیسہ استعمال کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ پیسہ جو ہے پرامن ترویج کے لیے استعمال کر رہے ہوں، لیکن یہاں پہ وہ پیسہ جو ہے وہ متشدد جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو پرسو کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہو۔ ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں، کچھ لوگ پاکستان کو وانٹیڈ تھے جس میں عزیر بلوچ کا نام تھا، حماد صدیقی کا نام تھا، جو یہ دونوں لوگ بتایا جاتے ہیں کہ یو اے ای میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب جو ہیں وہ لندن میں پناہ گزین ہے، تو یو اے ای والے 2 لوگ وہ کب پاکستان آئیں گے اور لندن والے صاحب کو کب پاکستان لائیں گے؟ یو اے ای والے لوگ جو میری اطلاع ہے کہ وہ لیگل رینگنگ ہے جس میں وہ اس کیس پھنسے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان حکومت جو ہے بالکل ان کو ویگرسلی پرسو کر رہی ہے تاکہ وہ لیگل جو ہم سے ہیں وہ کراس ہوں اور ان لوگوں کو واپس لایا جا سکے۔ لیکن ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے؟ نہیں، وہ تو ضمانت ہو گئی تھی، آپ کو پتہ ہے عزیر بلوچ کی تو ضمانت ہو گئی۔ اور دوسرے صاحب حماد صدیقی؟ مجھے اس کے متعلق فی الحال I have no latest knowledge on him۔ اور جو صاحب لندن میں پناہ گزین ہے وہ؟ دیکھیں، ہم نے لندن کی حکومت کے ساتھ بھی یہ معاملات اٹھائے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر داخلہ کا اگلے دن بیان آیا تھا، بلکہ ایک دفعہ نہیں، انہوں نے 2-3 دفعہ اس موضوع پہ بیان دیے ہیں۔ وہ رابطے میں ہیں برٹش حکومت کے ساتھ کہ اینی باڈی ہو از پرسوئنگ ٹیررسٹ اور ادر ایکسٹریمسٹ ویوز اباؤٹ پاکستان، اور وہاں پہ بیٹھ کے دے آر پروموٹنگ دس تھنگ آن آور سوئل، ان لوگوں کے متعلق جو ہے انہوں نے معاملہ ٹیک اپ وہاں پہ کیا ہے۔ تو یہ ایک ملک صاحب، یہ ایک پاکستان کے خلاف پرائیویٹلی یا حکومتیں، اور پھر اب جو ہے پچھلے 6-7 مہینے کے بعد یہ بھارتی جنتا پارٹی کی جب سے حکومت آئی ہے، آپ دیکھیں پورا اپر ایشلون جو ہے ان کی حکومت کا، وہ جو RSS کا ہے، جن کو پاکستان کیا مسلمانوں کی موجودگی جو ہے کہیں بھی جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور وہ جو RSS کی جو ذہنیت ہے اس کو وہ پرسو کر رہے ہیں۔ ہمیں آج بھی جو ہماری خواہش ہے امن کے لیے اور بھائی چارے کے لیے اور ہمسائیگی کے لیے، وہ آج بھی موجود ہے۔ وہ امید جو ہے ہم نے ختم نہیں کی۔
لیکن اگر وہ یہ زبان بولتے رہیں گے، ہم جس زبان میں وہ بات کرتے ہیں اور جو زبان وہ سمجھتے ہیں اسی میں ان کو جواب دیں گے. اور یہ بالکل آرمی چیف نے جو بات کی ہے، یہ دس از آر نیشنل اسٹینڈ جو آرمی چیف نے ریپرزینٹ کیا ہے. کشمیر جو ہے تقسیم کا جو ہے وہ پارٹیشن کا ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے which has to be completed. خواجہ آصف صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک لے لیں، واپس آئیں گے تو عابد شیر علی ہمارے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ جنرل معین الدین حیدر ہمارے ساتھ ہیں. ان دونوں سے ہم رائے لیں گے اس ایشو کے اوپر کہ ہماری نیشنل اپروچ اور پالیسی کیا ہونی چاہیے. ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. عابد شیر علی صاحب اور جنرل معین الدین حیدر ہمارے ساتھ ہیں. جنرل معین صاحب، آپ سے آغاز کروں گا. آپ فرمائیے گا کہ آج جو آرمی چیف کا بیان ہے بڑا سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے، دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے حوالے سے بھی، اور پاکستان نے اپنی جو ایک روایتی پوزیشن ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر اس پہ بھی بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن بڑے عرصے کے بعد اتنا مضبوط بیان دیکھنے میں آیا. کیا ضرورت تھی آج کے دن کے حوالے سے اس کی؟ ایک تو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جو چیف کا یا پرائم منسٹر کا یا پریزیڈنٹ کا خطاب ہوتا ہے وہ بڑی کلیدی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہاں پر بغیر کسی جو ہے ریزرویشنز کے ملک کی پالیسی جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. اور راحیل شریف صاحب نے جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں، ہندوستان سے تعلقات چل رہے ہیں اور جو اہم ایشوز ہیں اس پر ایک مضبوط بیان دیا ہے. اور یہ مضبوط جو بیان دیا ہے، یہ جو سیاسی حکومت کی پالیسی ہے اسی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا ہے. اور یہی بات جو نواز شریف صاحب نے یونائٹڈ نیشنز کی اسپیچ میں کہی تھی اور جو اکثر وہ کہتے رہتے ہیں، یہ بیان اسی تناظر میں ہے اور حدود کے اندر رہتے ہوئے ہے. اور کشمیر میں سب دنیا کو معلوم ہے کہ وہاں پر پاکستان کی طرف سے کوئی دراندازی کوئی نہیں ہو رہی. وہ کئی سال پہلے بند کی جا چکی ہے ہر قسم کا کام. اب یہ وہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں حکومتی پالیسیوں کے خلاف. مودی صاحب نے سر توڑ کوشش کی کہ وہاں اکثریت حاصل کر لیں، بہت جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کی پالیسیوں سے متفق نہیں ہیں. اور یہ بات پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی کہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا جائے یا پاکستان کے نعرے لگائے جائیں، لیکن یہ ان کا جو ظلم ہے ان کے ساتھ جو سالہ سال سے ہو رہا ہے اور کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی، اور وہاں پر لا کر دوسرے لوگوں کو بسایا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے، تو یہ ساری پالیسیوں کا رد عمل ہے. اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، پاکستان نے سالہ سال تک شملہ اگریمنٹ کے تحت اس کو دنیا کے مختلف فورمز پہ اٹھانا، اس مسئلے کو بند کر دیا تھا، کیونکہ کوئی مذاکرات ہندوستان کے ساتھ ہو رہے تھے کہ کسی طریقے سے کشمیر کا کوئی خاطر خواہ حل نکال لیا جائے. اس میں نواز شریف صاحب کی کوششیں واجپئی کے ساتھ جو تھیں وہ لاہور تشریف لائے تھے، یا پرویز مشرف صاحب بعد میں آگرہ میں گئے تھے، اور جو کمپوزٹ ڈائلاگ چلا ہے پرویز مشرف کے درمیان اور منموہن سنگھ کے درمیان، بیک ڈور پالیسی بھی چلی ہے، ٹریک 2 بھی چلا ہے، اس میں کافی پیش رفت بھی نظر آ رہی تھی کہ سری نگر اور مظفر آباد بس سروس شروع ہوئی، کوئی ٹریڈ شروع ہوئی، کوئی حالات ایسے وہاں بہتر ہونے شروع ہوئے تھے. اور جمالی صاحب نے یونیلیٹرل سیز فائر ایل او سی پر 50-55 سال کے بعد کر دیا، اور ایل او سی جو ہے وہ خاموش ہو گئی، وہاں شوٹنگ بند ہو گئی تھی. لیکن یہ سب چیز جو ہم نے حاصل کی تھی سالہ سال کی محنت سے، وہ مودی صاحب کی پالیسیوں سے ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے. اور عابد صاحب آپ فرمائیے گا اس کے اوپر. یو این ریزولوشن ہمارا ایک روایتی پوزیشن تو ہے، لیکن جنرل معین نے صحیح کہا کہ جب سے ہمارا یہ کمپوزٹ ڈائلاگ والی کہانی چلی تھی تو ہم نے اس کے اوپر ذکر کرنا کم کر دیا تھا. اب تو وہ الزام اور بیان اور دھمکیوں بھی اتر رہے ہیں اور نہ بات چیت ہے نہ کچھ ہے. دیکھیں ہمارے صاحب، جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا اس کے معاملات، اس کے بعد ہی پاکستان تھوڑا سا بیک فٹ پہ آیا، ورنہ ہمیشہ اگریسو رہا. ٹھیک ہے، ڈائلاگ ہوتے ہیں، اگر کوئی ملک انسانوں والا بیہیویئر کرے تو ان کے ساتھ بھی انسانوں والا بیہیویئر کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ہماری سوورنٹی کے اگینسٹ آگے ہمارے ملک میں دہشت گردی کرائیں گے، کئی اور راؤٹ کو یوٹیلائز کر کے آپ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو
پاکستان کا سٹانس ہے وہ آج کا نہیں ہے. ہم کل بھی کشمیری لوگوں کے ساتھ تھے, آج بھی, اور آنے والی ہماری نسلیں بھی, جب تک ان کی آزادی یو این ریزولوشنز کے مطابق نہیں ہو جاتی تو ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اس پہ تو کوئی دو راہ بات ہی نہیں ہے کہ کبھی اس پر کوئی کمپرومائز کیا جائے. اگر آپ نے پرائم منسٹر محمد نواز شریف کا 98-97 کا بھی ٹنور دیکھا ہو تو اس پر واجپئی کی گورنمنٹ آلموسٹ ایگریڈ کر چکی تھی اور ہم اس کی ریزالو کی طرف جا رہے تھے, لیکن پھر بھی جو بھی سرکمسٹانسز بنے, کوئی ایشوز ریز ہوئے, جنگ بھی لڑنی پڑی, تو لیکن جو اب چپ چپیتے بیٹھے ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں. اور آج 2 دن پہلے کل پرائم منسٹر صاحب جب بلوچستان گئے انہوں نے بھی اس کا اعادہ کیا کہ بڑی غلط فہمی میں وہ لوگ جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, جو پاک چائنا اکنامک کوریڈور پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے ملک میں جو مرضی انویسٹمنٹ کرے. پاکستان نے آج تک کبھی اعتراض نہیں کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی ملک ہمارے ملک کے اندر ہماری ترقی کے خلاف اگر کوئی پاکستان میں خرابی لاتا ہے تو اس کو اسی رینج میں جا کے جواب دینا چاہیے, اور دیں گے. اور پاکستان انشاءاللہ تعالی جو آج ہماری ملٹری لیڈرشپ اور ہماری جو سول لیڈرشپ ہے وہ آج ایک پیج کے اوپر ہے, اور پاکستان پوری 18-20 کروڑ عوام ہے, وہ اپنی لیڈرشپ, دونوں لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہیں. تو ہمارے صاحب یہ دو رائے نہیں ہے, اس میں ایک آواز ہے, ایک آواز ہے. اور اس میں جنرل معین صاحب جو کمپوزٹ ڈائیلاگ پروسیس تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہے, اور جو دوبارہ اس کی بحالی ہے وہ وہاں سے نہیں ہوگی جہاں سے ٹوٹا تھا. یہ نئی کوئی بات چیت ہوگی. انڈیا والی موجودہ حکومت اس کمپوزٹ ڈائیلاگ کو بحال کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتی. یہ ایک سیٹ بیک ہے بہت بڑا. دیکھیں ندیم ملک صاحب, بات یہ ہے پاکستان نے شملہ ایگریمنٹ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت بہت دفعہ بہت مذاکرات کے دور ہوئے, اور پاکستان نے سر توڑ کوشش کی کہ اس ایگریمنٹ کے تحت بائیلیٹرلی اس مسئلے کو طے کر لیں, لیکن پھر پاکستان کو پتہ چلا کہ ہندوستان اس میں سنسیئر نہیں ہے, وہ وقت ضائع کر رہا ہے. شملہ ایگریمنٹ اور اب اس کو 42 سال گزر چکے ہیں, کیا پیش رفت ہوئی. لیکن جب کمپوزٹ ڈائیلاگ چلا ہے تو کچھ سچویشن ایز ہوئی, کوئی ویزا رجیم میں اور باقی چیزوں میں کوئی بہتری پیدا ہوئی, کوئی ٹریڈ واقعہ کے تھرو کھلا, تو کچھ اس میں پیش رفت ہوئی. لیکن جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے اس نے بہانہ بنا کر کے آپ نے کشمیری حریت لیڈروں سے بات کی, وہ تو ہمیشہ ہم بات کرتے آئے ہیں. ہر 14 اگست کے موقع پر حریت کے لیڈر ہماری ایمبیسی دہلی میں انوائٹ ہوتے ہیں, ہائی کمیشن میں وہ آتے ہیں, ان سے ڈائیلاگ رہتا ہے, اور بہرحال وہ ایک فریق ہیں اس تمام چیزوں کے اندر. تو اس کو بہانہ بنا کر اس ڈائیلاگ کو توڑا گیا. اب یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ آج جب چاہیں تو ڈائیلاگ شروع کر دیں, جب چاہیں ڈائیلاگ کو ختم کر دیں. اس کا مطلب مسئلوں کو ڈائیلاگ سے حل کرنا نہیں چاہتے, اور جس راہ پر وہ چل رہے ہیں تمام دنیا بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, مودی صاحب کو دنیا جانتی ہے. جبھی امریکہ نے کہا تھا کہ ان کو ویزا نہیں دیں گے وہاں آنے کا, بعد میں جب وہ وزیر اعظم بن کے ایک بڑا ملک تھا تو انہوں نے نرمی پیدا کر دی, اور جو گجرات میں ان کی کارروائی تھی وہ بھی تمام دنیا جانتی ہے. اب انہوں نے سیکولرزم کا جو ہے نا پردہ چاک کر کے آپ کو پتہ ہے کس قسم کی پالیسیاں وہ اختیار کر رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈی این اے کرائیں گے, یہاں پر سب لوگ جو ہیں وہ کنورٹڈ ہیں. تو بھائی کوئی لوگ اگر حق کی طرف آ گیا ہے تو اس سے انہیں کیا تکلیف ہے, کیا پریشانی ہے. یہ باتیں بہت عجیب قسم کی باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں ہندوستان کو ان پالیسیوں سے بہت نقصان پہنچے گا جس قسم کی ہیں. اور دنیا کے لوگ بھی کیپٹل تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں. وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے پہلی دفعہ بہت نیک نیتی کے ساتھ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا تہیہ کیا ہوا ہے. پاکستانی قوم اور پاکستانی افواج بہت قربانیاں دے رہے ہیں تاکہ پاکستان میں امن قائم ہو, خطے میں امن قائم ہو, دنیا میں یہاں سے دہشت گردی جو ہے ہم کہیں سے یہاں سے نہ جائے. ہم یہ تمام چیزوں کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. آپ سے بھی میں پوچھ لوں, جو نارتھ وزیرستان کی کارروائی تھی, آج انہوں نے آرمی چیف نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ضرب عضب کی کامیابی سے ایک وہ سپیس پیدا ہو گئی ہے کہ شہری علاقوں کے اندر بھی جو اس طرح کے انتہا پسند اور دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی کارروائی کی جائے. ڈیسائسو سرج کا لفظ ہے جو یوز کیا, جس کا مطلب ہے کہ حتمی کارروائی کا موقع آ گیا کہ ان کا مکمل صفایا کر دیں, وائپ آؤٹ ٹیررزم.
میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جس میں سول اور ملٹری یوں نہ ہو، جب تک یکجا نہ ہو تب تک آ نہیں سکتا. اس میں یکجا ہی ہیں، اور اکٹھے. پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ اس آپریشن کو خود لیڈ کر رہے ہیں، فرنٹ لائن سے لیڈ کر رہے ہیں، چاہے ان کی وہ میرے شہر میں اے بی سی، کیونکہ جب تک یہ لوگ ایجنٹس ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہے پاکستان کے کس مرضی کونے میں چھپے ہوں، ملک صاحب اب ٹائم آ گیا ہے کہ ان سے جان چھڑوائیں، ان کی روٹس کو ختم کیا جائے، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، تاکہ جو انسرجنسی ہوتی ہے مختلف ممالک سے، لوگ آپ کو پتہ ہے پیسے سے بکاؤ مال ہوتے ہیں، وہ اپنے ہی ملک میں لے کر اپنے ایجنٹس انہوں نے بھیجے ہوئے ہیں، اور آج بھی کراچی کے اندر بھی 3-4 لوگ را کے پکڑے گئے، ٹی وی پہ ہیڈ لائنز بھی چل رہی تھی. تو یہ بالکل ہم ایگری کرتے ہیں. دیکھیں جی، آپ کے بعض گروپس وہ ہیں جن کو ہائرڈ اسیسن کہا جائے تو غلط نہیں ہے، کرائے کے قاتل ہیں، پیسہ دے کے تو آپ چاہے بم دھماکہ کرا لیں، بالکل کسی جو مرضی مسجد میں کرا لیں یا کسی سیکورٹی کے ادارے پہ کروا لیں. ان کا مائی باپ، ان کا پیسہ ہے، ان کے جو انٹرسٹ ہیں، جو تانے بانے دوسرے ملکوں کے ساتھ جڑے ہوئے، پاکستان سے ان کا کوئی غرض نہیں ہے. ان کا غرض صرف ڈالرز ہیں، جو ان کو ڈالرز دیے جاتے ہیں اور پاکستان میں جو مرضی کروا دیا جائے. اب میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن بھی موجود ہے، سول ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب اب انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ان دہشت گردوں کو کوئی ٹھکانہ اور کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملنی چاہیے. جنرل معین صاحب، جو بھارت کے اندر انتہا پسندی کا رویہ ہے وہ تو نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں گائے ذبح نہیں کرو. وہ کچھ سٹیٹس نے بین لگا دیا، اس نے کہا جس نے کھانا ہے وہ پاکستان چلے جائے. بعض جگہ پہ اور بھی عجیب و غریب شرمناک قسم کی ان کی حرکتیں ہو رہی ہیں، جو میں بالکل ایک ٹپیکل وہ جو ہے نا وہ RSS کے جو ابتدائی دنوں کے وہ چیزیں پڑھیں تو دیکھنے میں ملتی تھی، وہ آج کل مودی سرکار میں نظر آتی ہیں. وہ خیر بھگتیں گے خود اس کی سزا. پاکستان کے اندر آ جائیں، انتہا پسند گروپوں کے خلاف شہری علاقوں میں کارروائی بہت بڑا چیلنج ہے. صفورہ گوٹ ہو یا آپ کا مستونگ کی واقعہ ہو گیا، یا ہمارے سیکورٹی کے اداروں کے اوپر جب اٹیکس ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ ندیم ملک صاحب، سال ہر سال سے پاکستان میں بہت سے جتھے ایسے پیدا ہو چکے ہیں پچھلے 30-35 سالوں میں، جو کسی سیکٹریل بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر وہ اپنے آپ کو جیش یا سپاہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور پرائیویٹ آرمیز کھڑی ہوئی ہیں اور انہیں ملک میں تباہی ہوئی ہے سال ہر سال سے. اب جو ہے حکومت کا اور فوج کا اس سلسلے میں ایک مضبوط عزم پیدا ہو چکا ہے، اور پوری پاکستانی قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اتنی قربانیاں دینے کے بعد کہ ان تمام لوگوں سے ایک مہذب معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے گروپس کی جو ہتھیار گھمائیں اور حکومت پر اپنی مرضی ٹھوسیں اور عوام پہ اپنی مرضی ٹھوسیں. تو اب یہ جو چیف کا بیان ہے آج NDU میں وہ یہ ہے کہ ابھی ہم آخری مراحل میں ہیں ضرب عضب کے نارتھ وزیرستان میں. ایک شوال ویلی رہ گئی ہے، اس کو کلیئر کرنا ہے. امید ہے اگلے چند ہفتوں میں یہ کام انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا. بہت اچھی انفارمیشن موجود ہے کہ ان لوگوں کے رابطے کس کس شہر میں کہاں ان کے لوگ موجود ہیں. یہ لوگ جو مختلف شہروں میں آئے ہیں، کراچی میں اور باقی شہروں میں، یہ آپریشن سوات کے بعد آئے تھے، یہ آپریشن باجوڑ کے بعد آئے تھے، اب نارتھ وزیرستان کے آپریشن کے بعد یہاں آئے ہیں اور یہاں پر یہ کارروائیاں کرتے رہے ہیں. اس کی کافی انفارمیشن موجود ہے، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آخری دہشت گرد کا صفایا نہیں ہوتا اور پاکستان میں ان گروپ کو ختم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک پاکستان میں امن قائم نہیں ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے اس مشن کو پورا کرنا، اور اس سلسلے میں سب کا عزم اور اس پہ ارادہ بہت مضبوط ہے. مجھے امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ اگلے آنے والے مہینوں میں بہت بہتری آ جائے گی. انشاءاللہ ابھی بھی بہت بہتری آئی ہے، اور بہتری ہم کو ایک بریک کی طرف چلیں گے. آپ کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے عابد شیر علی سے فرسٹ شوال کلیئر ہونا ہے، اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ ہے بلکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو جاری ہے، لیکن یہ ڈیسائسو سرج شہری علاقوں میں بعض گروپس ایسے ہیں جن کو ہاتھ ڈالنا پڑے گا. اس کا بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس کا قوم جو ہے اس کو بڑی ہمت کے ساتھ برداشت کرنا پڑے گی. لیکن وہ موقع آ گیا ہے کہ جو چھپے ہوئے ہیں ہمارے شہروں کے اندر وہ گروپس جو ہمارے شہری اور سیکورٹی دونوں اداروں کے اوپر حملے کرتے ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے. تو ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ عابد شیر علی سے اس کا جواب لیں.
ویلکم بیک۔ عابد صاحب، اربن ٹیررزم، اس کا خاتمہ ضروری ہے پاکستان میں مکمل امن کے لیے حکومت؟ میں مجھے صاحب اس سے جانے سے پہلے میرا بھی ایک آپ سے سوال ہے کہ بڑا چلتا تھا امن کی آشا، امن کی آشا، اور ٹی وی پہ اور ادھر ادھر، دیکھیں یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ اگر ان کی کوئی بات ہو، وہ پولیٹیشین ان کے کم بات کرتے ہیں، میڈیا ان کا زیادہ چیختا ہے۔ تو ہمارا میڈیا کدھر سویا ہوا؟ آج پی ٹی وی ہے یا ایک آدھا اور چینل ہوگا جو آپ جیسے اچھے کریڈیبل جو جرنلسٹ ہیں وہ بات کر رہے ہیں، باقی ہر شخص کو اپنے اپنے ایشوز کی پڑی ہوئی ہے، اپنے اپنے فائنینشیل بینیفٹس کی پڑی ہوئی ہے۔ وار مانگرنگ نہیں کرنی چاہیے۔ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ وہ کدھر گئے لوگ جو امن کی عائشہ کی بات کرتے تھے؟ بڑی تکلیف ہوتی تھی ان کو جب انڈیا کے خلاف کوئی بھی بات ہوتی تھی۔ جو جنگی ہجان ہے پاکستان اس سے دور گیا ہے۔ پاکستان میں یہ سوچ ڈیولپ ہوئی ہے کہ یہ نہ انتہا پسند گروپس ہونے چاہیے، نہ پراکسیز ہونی چاہیے۔ ہم نے لیٹ ریلائز کیا، پاکستان کے اندر نہیں ہے یہ، ہم نے یہ سیکھا ہے، وہ اس میں مبتلا ہیں آج کل۔ میری عرض ہے بارڈر کے دوسری طرف مبتلا ہیں اس میں۔ آپ کے سوال جانے سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ امن کی عائشہ والے لوگ شاید وہ میری بات سن رہے ہوں تو میں ان سے جواب بھی چاہوں گا کہ وہ کدھر گئی امن کی عائشہ۔ بڑے میرے ساتھ بہت سے ٹویٹر پہ بھی ہیں، مجھے انہوں نے بلاک کیا اس پر، جب میں نے سخت سوالات پوچھے تھے انہوں نے امن کی عائشہ پہ انہیں بلاک کر دیا۔ بہرحال یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ندیم ملک صاحب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ حکومت کا واضح پیغام ہے ان تمام دہشت گردوں کے لیے جو پاکستان کی سالمیت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کوئی سانس بھی اور کوئی چیز بھی پاکستان میں انشاءاللہ تعالی، اس کے لیے دیکھیں نفع نقصان اللہ کی ذات کو پتہ ہے، لیکن اس ملک کی حفاظت کرنا، اس کی سرزمین کی حفاظت کرنا اتنا ہی آپ کا فرض ہے، اتنا ہی حکومت کا فرض، سب کا اتنا ہی فرض ہے۔ تو لہذا میری ٹی وی چینل سے بھی درخواست ہوگی کہ خدا را 2 دن کشمیر کی جو لوگوں کی سٹرگل ہے وہ بھی اپنے ٹی وی چینلز پہ چلائیں، جو لوگ وہ مر رہے ہیں وہ بھی، کیونکہ آپ کی کوریج پوری دنیا میں جاتی ہے، چلائیں۔ کدھر ہے وہ بڑے بڑے میڈیا کے گروپ، کدھر سو گئے ہیں وہ؟ نیند کی گولی کھا لی ہے؟ ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ ان کی ملک کے خلاف کیا بیان بازی کر رہے ہیں؟ ان کے ملک پر آج آفت آئی ہے، اور ان کے جو منسٹرز ہیں دمنگ طریقے سے بولتے ہیں، تو کدھر ہے پاکستان کا میڈیا؟ زپ لگائی ہے۔ میرا سوال بنتا ہے، میں کروں گا، پاکستان کا میڈیا 2 وزراء کو لے کے بات چیت کر رہا ہے، میں بیٹھا میں تو آپ ملک صاحب آپ کے لیے تو ہم حاضر ہیں، لیکن میرا ان لوگوں سے، مالکان ٹی وی چینل سے سوال ہے کہ جو کمرشل پروگرام چلاتے رہے، کنٹینر پہ کھڑے کر کے دھرنوں کے بھی 24 گھنٹے کوریج دی ہے، کبھی بتائیں ضرب عضب پر انہوں نے اتنی کوریج دی، کبھی بتائیں کہ جو دہشت گردی کے ایونٹس ہوتے ہیں کبھی اتنی کوریج دی، ضرب عضب آپریشن کر رہی ہے گورنمنٹ، حکومت اور فوج مل کے، کبھی میرا سوال ہے نا جی، میں بھی ٹی وی دیکھتا ہوں، جن سے آپ شکوہ کر رہے ہیں نا، میں شکوہ کرنا چاہیے بھی نہیں، جن سے آپ شکوہ کر رہے ہیں اس سے پرائم منسٹر کو بات کرنی چاہیے، کیونکہ میں تو آپ سے شکوہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا تعلق اسی شعبے سے ہے، میں تو بات کر رہا ہوں، میں تو حکومت کا واضح، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پر، اور آخری دہشت تک جنرل معین صاحب جنگ لڑے۔ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہے جو بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ آپ کو شہروں کے اندر سلیپر سیلز ختم ہو۔ جی، یہ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ پہلے بھی شہروں میں چند آپریشن ہوئے ہیں، نصیر و بابر کا آپریشن مشہور ہے، اور 1-2 آپریشن بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ مختصر آپریشن تھے، اور کچھ آپریشنز کے اندر سیاسی انوالومنٹ بھی تھی۔ لیکن یہ بات آپ کو نہیں بھولنی چاہیے کہ آج سے 3-4 سال پہلے یہ حالت تھی کہ دہشت گرد جو تھے ان کے ہاتھ میں انیشیٹو تھا، وہ کبھی ایئر فورس کی کامرا بیس پہ حملہ کرتے تھے، کبھی مہران جو نیول انسٹالیشن ہے وہاں حملے کرتے تھے، کبھی GHQ پہ حملہ کرتے تھے، کبھی ISI پہ حملہ کرتے تھے، کبھی FIA پہ کرتے تھے، کبھی CID سینٹر جو ہے کراچی پہ حملے کرتے تھے، پولیس پہ کرتے تھے۔ اب الحمدللہ یہ چیزیں رک چکی ہیں، اور انیشیٹو جو ہے وہ پاکستان کی جو لا انفورسرز ہیں اور پولیس ہے اور رینجرز اور FC ہے ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور یہ لوگ آن دا رن ہیں۔ اب ان لوگوں نے شہروں میں بہت پناہ گاہیں بنا لی ہیں اور وہاں چھپے بیٹھے ہیں، لیکن پہلے کی نسبت یہ کمزور پڑے ہیں۔ اچھی انٹیلیجنس ہمارے پاس ہے، اور یہ آپریشن جو چل رہا ہے شہروں میں چلے گا اور زور پکڑے گا، اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ بھئی یہ
فلانے ڈیٹ تک ختم ہو جائے گا، یہ اس وقت تک چلے گا جب تک لیکن جنرل صاحب اس کو ویل کوارڈینیٹڈ ہونا چاہیے سول اور ملٹری کے درمیان، پولیس اور فوج کے درمیان، انٹیلیجنس ایجنسیز کے دوران، دیکھیے میرا اپنی آبزرویشن اس وقت یہ ہے کہ اس وقت جو کوارڈینیشن ہے بٹوین انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیس، رینجرز اور پولیس کے اسٹیشنوں کے نیچے جو ان کے مخبر ہوتے ہیں، یہ پہلے کی نسبت کافی ایفیکٹو ہو چکا ہے اور اس کے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں، اور پہلی دفعہ عوام جو ہے وہ اس پہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، وہ بھی اچھی انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں تھرو پولیس، اور یہ تمام آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ندیم ملک صاحب اب ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں، اس آپریشن کو ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا، اگر ادھورا چھوڑا تو خدا نہ خواستہ پاک کی سالمیت کو بہت شدید خطرہ ہوگا، تو لہذا حکومت نے اور فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے آخری دہشت گرد تک جنگ لڑنی۔ عابد شیر علی صاحب، جنرل معین الدین حیدر صاحب بہت شکریہ، اور اس کے علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔